یہ اتنا عظیم ذکر ہے، یہ اتنا بابرکت ذکر ہے، یہ اتنا عظیم مشن ہے، یہ اتنا بابرکت مشن ہے۔ اس مشن نے نسلوں کو بدل دیا ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان رسموں سے ہٹ کے اس مشن کو سمجھے اور اس مشن پہ جتنی محنت کی گئی ہے خدا اس کو ہمیں درک کرنے کی توفیق دے، تو پھر انسان ہو نہیں سکتا کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ دیکھنے میں 10 دن گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی، لیکن جب ان 10 دنوں کو آپ سوچتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہے کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے کہا ہوگا کہ ابھی تو چند دن ہوئے، ایسا لگا کہ چاند نظر آیا اور آج شب عاشور بھی آ گئی۔ ایسا ہی سوچا ہوگا کہ یہ 10 دن گزرتے ہوئے دیر نہیں لگی، لیکن جو میں گزارش کر رہا ہوں، دیر تو نہیں لگتی 10 دن گزرتے ہوئے، لیکن جو گزارش کر رہا ہوں کبھی علیحدگی میں بیٹھ کے ان 10 دنوں کو پڑھیے گا، یا اگر کسی اہل سے ان 10 دنوں کے بارے میں سنا ہے بھی یہ کتنے عظیم دن ہے اور ان دنوں میں ہوا کیا ہے، اگر سوچیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ 10 دن تو اتنے عظیم دن ہے کہ ان دنوں میں یہ دن انسان کو جہنم سے نکال کے جنت کے دروازے پہ لے آتے، انسان کو ایسے بدل دیتے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اگر ان دنوں کو صرف رسم کے طور پہ لیں، میں توہین نہیں کر رہا، اکثر ہوتا ہے ایسا، اگر ان دنوں کو رسم کے طور پہ لیں تو پھر یہ دن گزر بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات ان سے ہم کچھ حاصل بھی نہیں کر پاتے۔ اور میں چند چیزیں دکھاؤں گا آپ کو سامنے، آپ یقیناً اس پہ غور کریں گے تو سمجھ بھی آئے گی کہ جو چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے، جو چیزیں ان 10 دنوں میں ہمیں لینی چاہیے، 10 دن تو گزر گئے، کیا وہ چیزیں ہم نے لی ہیں؟ وہ جو ایک مقصد ہے، جو بہت بڑا مقصد ہے، بڑا وسیع مقصد ہے، دیکھنے میں تو یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے شام تک زہرا کا گھرانہ اجڑ گیا، دیکھنے میں تو صرف اتنا، لیکن انسان سوچے یہ جو گھرانہ جس نے اپنا سب کچھ لٹایا، کس کے لیے لٹایا؟ جب کس کے لیے بھی پہنچیں گے تو یقیناً ایک جملہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہر بندہ بولے گا اور وہ یہی کہے گا کہ یہ سب کچھ لٹایا ہے ہمارے لیے۔ کس کے لیے؟ تاکہ ہم قیامت تک کے لیے جو بھی آنے والا ہے، وہ نہ ہندو رہے، نہ عیسائی رہے، نہ یہودی رہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، قیامت تک لوگوں کے لیے وہ جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس لیے تو اکثر جب ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں نا لوگ، تو ہمارے علماء ایک بہت بہترین جملہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی کفر کے فتوے نہ لگائے، اسلام کیا ہے وہ کوئی ہم سے بہتر نہیں جانتا، اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں تشیع شیعہ اسلام کے حقیقی چہرے کو کہتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ تشیع کیا ہے؟ اسلام کا حقیقی چہرہ۔ علماء تو جو کہتے ہیں بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تشیع ہے ہی ایسا، اسلام کا حقیقی چہرہ ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے
وہ اسلام کیا ہے؟ وہ اسلام کیا ہماری مرضی ہے؟ کہ جو ہماری مرضی ہے وہ تو دین ہے، جو ہماری مرضی نہیں ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے، کیونکہ اس کو جب آگے لے کے جائیں گے تو دریچے تو کھلتے جائیں گے، راہیں تو کھلتی جائیں گی، ان راہوں کا مسافر تو اپنے بننے تو پتہ چلے گا کہ یہ کربلا ہے کیا؟ آخری رات ہے نا شہیدوں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی عظیم اور بابرکت رات ہے، عبادت کے حوالے سے، گریہ کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے۔ لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تو سوچنا ہے ہم نے کہ آج کی جو رات ہے، یہ جو اسلام کی دشمن ختم کرنا چاہتے تھے، اس اسلام کے پودے کو پروان چڑھانے کے لیے جو خون دیا گیا وہ خون کتنا قیمتی تھا، ہمیں سوچنا چاہیے یہ نہیں۔ کبھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اور دیکھیں نا یہ جو مشن ہے، میں ایک حوالے سے کہوں گا کہ آپ بڑے خوش بخت ہیں، خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اس مشن کو جاری رکھا ہوئے، اس مقصد کو جاری رکھا ہوئے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ جنہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ مشن آگے نہ بڑھے، اور جن کو وہ بڑے پیروکار ہیں انہوں نے ان کو فالو کیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ ہم متوجہ ہیں جی؟ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ مثلا ایک جو پروپیگنڈا ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اجازت ہے میں 2 جملے کہہ دوں؟ ایک جو پروپیگنڈا ہے اس کو صرف زیادہ سے زیادہ 15-16 سال ہوئے ہوں گے، اور وہ کیا ہے کہ 10 محرم کو زرق برق لباس پہنو، اچھے اچھے کھانے بناؤ، اور جانا ہے اپنے بزرگان کی قبروں پہ۔ کدھر جانا ہے جی؟ اور میں کہوں گا کہ برادران اہل سنت کے اب کچھ عالم ہیں جو داد تحسین کے لائق ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان پہ برکتیں اور اپنی رحمتیں نازل کریں، جو بولے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا اسے پتہ ہی نہ چلے زہرا کا بیٹا شہید کیسے ہوا۔ دشمن چاہتا ہے کہ جو رسول خدا کا بیٹا، جو رسول خدا کی اولاد شہید ہوئی، ان کے قاتل کون ہیں؟ ان کو کسی اور سائڈ پہ لگا دو، جب ان کو کسی اور سائڈ پہ لگا دو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، نہ سنیں گے۔ بزرگان سے تو ظاہر محبت ہوتی ہے، یہ ادھر مصروف ہو گئے، انہیں نہیں پتا کہ زہرا کے بیٹے کو شہید کس نے کیا، کیوں شہید کیا، حسین کا کیا مقصد تھا۔ ابھی ایسے ناسبی بولنا شروع ہو گئے نا، جو کہتے ہیں کہ امام کا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا اسلام بچانا، وہ تو ایسے ہی اولاد کے ساتھ نکلے، جانا کوفے چاہتے تھے، کربلا میں روک لیا گیا تو شہید کر دیا گیا۔ یعنی ایک جو بہت ہی عظیم مقصد ہے اس سے دور کیا جا رہا ہے، وہ مقصد جو خود نبی اعظم نے مولا حسین کی ولادت پہ بتا دیا، یہ میرا بیٹا اسلام کی خاطر کربلا میں شہید ہو جائے۔ اور کچھ ناسبی وہ اس سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور ایسی بنو امیہ نے کچھ روایتیں بھی گھڑ لی۔ کیا کیا جی؟ مثلا میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ایک تو ان کی طرف سے روایت یہ بیان کی گئی کہ اس روز کو عید قرار دیا۔ کیا کر دیا جی؟ یہ عید کا دن ہے کہ جس دن زہرا کا بیٹا شہید ہو گیا، رسول خدا کا نواسا شہید ہوا، یہ عید کا دن ہے۔ کہا جی اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں مانگو، اپنے بزرگان کے لیے دعائیں مانگو، اچھے اچھے کھانے بناؤ، اچھے اچھے لباس پہنو۔ اور کچھ روایتیں بھی گھڑی جو کہ معصومین نے پھر بتائی بھی یہ ایسا کریں گے، پہلے بتائیں۔ ان میں سے
کچھ آپ نے سنی ہوگی کہ جی یہ اتنا بابرکت دن ہے کہ اسی دن، اور یہ آپ خطبے بھی سنتے ہوں گے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی روز کنارے پہ لگی، فرعون کا لشکر اسی روز غرق ہوا۔ یہ 10 محرم کے دن کی بات کر رہا ہوں، یہ روایتیں انہوں نے گھڑی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودوں کے چنگل سے نجات ملی 10 محرم۔ اور یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا بابرکت دن ہے، اس کو عید مانا جائے اور جو قاتل ہیں ان کو چھپا دیا جائے۔ اور آج بھی ہم سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یزید بیچارہ تو شام بیٹھا تھا، اس کو تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ یعنی ادھر سے اس عظیم اور بابرکت جو مقصد ہے اس کو اتنا چھپانے کی کوشش کی گئی، اور کچھ ہماری بھی کمزوری ہے جو کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں تاکہ ہم بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ ایک درود پڑھیے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی۔ اب یہ جو روایت میں نے گزارش کی کہ گھڑی گئی، اس بارے میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جبیلہ مکیہ سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مصر میں تمار سے سنا کہ وہ کہتے تھے خدا کی قسم یہ امت اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کرے گی، اور خدا کے دشمن اس دن کو بابرکت تصور کریں گے۔ یہ مولا متقیان مصر کو بتا رہے ہیں جو شیخ صدوق نے کتاب میں لکھا۔ فرمایا اس دن کو بابرکت تصور کریں گے، یہ سب کام ہو کر رہیں گے، اور یہ باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ میں روایت سنا رہا ہوں، یہ باتیں مجھے اس عہد کے ذریعے معلوم ہیں جو مجھ کو امیر المومنین کی طرف سے مل رہا ہے۔ یہ مصر میں تمار کہہ رہے ہیں۔ فرمایا یہ کیسی حدیث وضع کریں گے جس میں کہیں گے کہ آج کا دن ہی وہ دن ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، حالانکہ خدا نے ان کی توبہ ذوالحجہ میں قبول کی۔ کب قبول کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ذوالحجہ میں قبول کی۔ وہ کہیں گے کہ آج کے دن ہی حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، حالانکہ خدا نے ان کو ذی القعدہ میں شکم ماہی سے نکالا۔ وہ تصور کریں گے کہ آج کے دن حضرت نوح کی کشتی کو ہجودی پہ ٹکرائی، جبکہ کشتی 8 ذی الحج کو رکی۔ وہ کہیں گے کہ آج کے دن ہی حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو چیرا، حالانکہ یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا۔ خلاصہ یہ کہ مصر میں تمار اس روایت میں بتاتے کہ اصل میں نبوت و امامت کی علامات ہیں اور شیعہ مسلمانوں کے برسر حق ہونے کی روشن دلیل ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہ پروپیگنڈا آج تک جاری ہے کہ اس ذکر سے آپ کو روکا جائے۔ یہ جو قیام امام حسین علیہ السلام ہے، اس کی جو برکات ہیں وہ دنیا کو پتہ نہ چلے۔ جو اتنی برکات ہیں کہ 1400 سال ہو گئے، یہ مشن آگے بڑھا ہے، کام نہیں ہوا۔ آپ اتفاق کر لیں میری بات سے، 1400 سال ہو گئے، یہ مقصد حسین، یہ مشن حسین، یہ آگے بڑھا ہے، کم۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا، آپ کی مجالس کے حوالے سے کیا۔ میں واضح نہیں کروں گا، اشارتاً کنایتاً بات کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا جو شام غریبہ کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، میں نے کہا میں کنایتاً اشارتاً بات کر رہا ہوں، لیکن وہ تو حق جو ہے وہ واضح ہو کے رہتا ہے۔ پھر برادران اہل سنت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، پھر انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا یہ پروپیگنڈا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اور ایسے بڑے ہی پروپیگنڈے، ٹھیک ہے جی، جس میں ہمیشہ ناکام ہوئے لوگ، لیکن کبھی کلمہ پڑھنے والا تو سوچا تو کر، یہ مشن ہے کیا؟ ہم تو اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے ناموں کا تو بھی کلمہ پڑھتا ہے، رسول اعظم کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، اسی کا تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ کبھی ان دنوں میں بزرگان کی قبریں یاد آ گئی، کبھی ان دنوں میں ناران کاغان کی سیریں یاد آ گئی، کبھی ان دنوں میں کوئی پروپیگنڈا، کبھی ان دنوں میں کوئی پروپیگنڈا۔ کبھی انسان نے سوچا ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے تو زندگی کا ہی نہیں پتا۔ جس نبی کے میں نے سامنے جانا ہے اسی کی
دشمنی. اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچ لے اپنے طور پہ، انسان کو ہو سکتے سمجھ آ جائے کہ ذکر ہو رہے رسول کے نواسے کا، ذکر ہو رہے رسول کی اولاد کا، وہ اولاد جو بے جرم و بے خطا مارے گئے، اس کا غم ہم نہیں کر رہے. ادھر یہ پروپیگنڈا ہے، ادھر ہم اپنی طرف آئیں. 1400 سال ہو گئے یہ ذکر ہو رہا ہے، مجالس بھی ہو رہی، عزاداری بھی ہو رہی. مجھے یہ بتائیں، ہمارے 10 سال کے بچے سے لے کے 70-80 سال کے بڑے بزرگ تک کوئی ایسا ہوگا جسے نہیں پتا کہ یہ حسین شہید کیوں ہوئے؟ بولو، کس کے لیے شہید ہوئے؟ بولیں، آپ بتائیں. اسلام کے لیے. اچھا، زبان سے جو ہم سب نے بولا اور کسی سے بھی پوچھ لے یہی کہے گا کہ اسلام کے لیے شہید ہوئے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس کے لیے حسین قربان ہوا، کیا میرے گھر میں یہ اسلام ہے؟ میں نے کہا جہاں وہاں پروپیگنڈا ہے، ہماری بھی تو کچھ کمزوری ہے. اب یہ عشر آپ نے سنا، 1400 سال ہو گئے، آج بھی ہمیں دنیا کو بتانا پڑ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے. آج بھی ہمیں آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ معبود ایک ہی ہے، دوسرا کوئی معبود. اور جس کے لیے حسین نے اپنی جان کی آج اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، آج ہمیں بتانا پڑ رہا ہے 1400 سال کے بعد بھی کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی صورت نہیں. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زیادہ تر انصاف سے کام نہیں لیا. ہم نے کیا نہیں کام لیا؟ مگر 1400 سال بھی ہمیں یہ بتانا پڑے. قرآن 1400 سال پہلے کا ہے یا نہیں؟ قرآن میں یہ سب کچھ ہے جو میں نے ماہ محرم میں پچھلے دنوں میں کھول کھول کے آپ کو دکھایا. لیکن کیوں؟ اسلام کے لیے حسین شہید ہوئے، پتہ سبھی کو. پھر ہم اسلام اس سے لیتے ہیں کہ جو اسلام کی الف سے بھی واقف نہیں، جو 10 مضمون یاد کرتے آگے کھڑا ہو کے کبھی کسی کو کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اور ہم نعرے لگا رہے ہیں. یہ تھا مقصد ہے حسین. ہماری مجالس ہے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے پردے کو تو رویا جاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ اس پردے کی قیمت کیا دینی پڑی ہے؟ کہ ہم نے کبھی کی کوشش بھی کی ہے؟ میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. کبھی کوشش بھی کی ہے کہ ہم بھی یہ پردہ اپنے گھر میں بتائیں؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں نا، یہ پردہ ہم اپنے گھروں میں بتائیں. چلو ایک جملہ کہتا ہے، تاریخ کا جملہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. بیبیاں بھوکی بھی تھیں، بیبیاں پیاسی بھی تھیں، اور مشکل جملہ زخمی بھی تھیں، پتھر لگتے تھے. لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کسی بیوی نے بھی یہ سوال کیا ہو میں بھوکی ہوں مجھے کھانا دے دو، کسی نے کہا ہو میں پیاسی ہوں مجھے پانی دے دو. جب بھی کوئی جاننے والا آیا اور اس نے کہا کہ حکم کریں، تو ایک ہی سوال کیا، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے سر پہ چادر نہیں ہے. یعنی بھوک برداشت ہے، پیاس برداشت ہے، لیکن بے پردگی برداشت ہے. اور ہماری بہنیں بیٹیاں اسی پردے کو رو کے، قرآن سامنے آیا تو سر پہ چادر کر لی، نہ محرم سامنے آیا تو کوئی بات نہیں ہے. مجھے اسلام پڑھ کے بتائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن سے پردہ ہے؟ کہیں پڑھا آپ نے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی بی بی قرآن پڑھنے لگی سر پہ دوپٹہ رکھ لیا کہ میں قرآن پڑھنے لگی ہوں. قرآن سے کب پردہ ہے؟ پردہ نامحرم سے کیا وہ کیا؟ آج بھی بی بی کے روزے پہ جائے باہر چادریں پڑی ہیں، وہ چادر جتنے تک بھی کوئی عورت سر پہ نہیں لے گی جا نہیں سکتی اندر، کیونکہ بی بی آج بھی برداشت نہیں کرتی کسی بے پردہ عورت کو.
ایسے ہی ہے. ہم اس انداز سے سمجھائیں نا اپنی بیویوں کو. بڑا مشکل ہے نا. اسلام کی بات ہو رہی ہے, اسلام بچایا ہے بی بی زینب نے. ایسا تو نہیں علماء کہتے کہ یہ کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب کا کردار نہ ہوتا. کہ جو آپ کربلا جو ہے اس کا ذکر سن رہے ہیں, اس میں کردار ہے, کردار زینب. اور یہ کردار زینب کھلے بالوں سے, سر پہ چادر نہیں تھی, سر زخمی بھی تھا. کبھی ہم نے اس کو درک کیا, اس کو کوشش کی کہ وہ بھی جو اتنی پردہ دار ہے. کوفہ میں یا مازنی ہمسایہ تھا امام کا, وہ کہتا میں اتنا عرصہ امام کی ہمسائیگی میں رہا, اتنے عرصے میں نے کسی علی کی بیٹی کا آواز باہر نہیں سنا. حالانکہ بیویاں گھر میں موجود تھی, اتنی پردہ تھا جن کی آواز کا بھی پردہ. ہماری بیویوں کے سر پہ چادر کیوں نہیں ہوتی؟ بازاروں میں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں, فنکشن میں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں. کیسی اپنی زبان سے ہم کہیں کہ ہماری عورتیں معذرت کے ساتھ اسلام سنا رہا ہوں, جس کے لیے حسین قربان ہوئے, جس کے لیے زینب و کلثوم نے کربلا سے کوفہ سے شام تک بے پردہ سفر کیے. کیا اکیلی تھی؟ کہیں علی اکبر کے قاتل, کہیں عباس کے قاتل, کہیں حسین کے قاتل, کہیں قاسم کے قاتل. یہ وہ چیزیں جو رونے کے ساتھ ساتھ سمجھنے والی ہیں. ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اب جتنی مجالس سے جائیں, بڑی معذرت کے ساتھ, میں معذرت چاہتا ہوں, مولانا کی ڈیوٹی ہوتی ہے. مجالس میں جائیں جہاں پہ بھی نیاز تقسیم ہو رہی ہے, تبرک تقسیم ہو رہا ہے, جوان لڑکے ہیں عورتوں کو تبرک دے رہے ہیں. یہ ہے کردار حسینی؟ بولے نا, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کردار حسینی ہے. عورتیں تبرک لے رہی ہیں, دینے والا کون ہے؟ جوان کھڑے. یہ ہے وہ پردہ جس کو بچایا ہے زینب نے. بہن بیٹی کی عزت بچائی ہے اس گھرانے میں. اور ہم نے 1400 سال سے کربلا سے یہ سیکھا کہ ہم یہ بھی انتظام نہیں کر سکے کہ عورتیں عورتوں کو تبرک دیں. ہم نے زیادہ کیا تو کتنا کر دیا, عورت دے رہی ہے, جوان لڑکا کھڑا ہے, وہ لا رہا ہے, بات تو پھر بھی وہی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ, اب جدھر چلے جائے یہی نظام ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ کردار حسینی کو قبول ہی نہیں کیا. کردار حسینی کو نہیں قبول کیا گیا. حق تو یہ بنتا ہے کہ ایسا پردے کا انتظام ہو کہ دینے والے بھی عورت ہو, وہ تبرک پہنچانے والے بھی عورت ہو, تاکہ کسی نامحرم کی کسی عورت پہ نظر نہ پڑے. یہ ہے کربلا, یہ ہے کردار حسین. کدھر ہے یہ؟ لوگ پروپیگنڈے میں کیوں کامیاب ہوئے جو میں پہلے گزارش کر رہا ہوں؟ اسی وجہ سے کہ ہمارے کچھ کردار بھی ایسے تھے کہ ہم نے ماتم لیا, گریہ لیا, مقصد نہیں لیا. ایک چیز یہ تبرک والا, معذرت چاہتا ہوں اگر ہو تو کوشش آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ان باتوں کو لے کے پہنچائیں تاکہ ایک بہترین کربلائی درس جو ہے وہ ہماری بیویوں تک بھی پہنچے, ہمارے مردوں تک بھی پہنچے. اگلی بات آپ سبھی نے دیکھا ہوگا, یہ تابوت لے کے آتے, جوان لڑکوں نے اٹھایا ہوئے اور جوان ہی لڑکے لے کے عورتوں میں چلے گئے. آپ کو پتہ ہے عورتوں کی اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ زہر عزادار عورتیں, وہ حسین کے غم میں رو رہی ہیں, حسین کے علی اکبر کے غم میں رو رہی ہیں, سر پہ چادر نہیں ہوتی. تابوت لے جانے والا کون ہے؟ یہ ہے کردار حسین نہیں. کیا اس کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا میرے ساتھ, کوئی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی ایسا انتظام ہو, آگے پردہ لگا ہو, آگے عورتیں کھڑی ہو, پردے سے اندر دے دیا جائے, اندر عورتیں اٹھا لیں.
پھر پتہ چلے کہ کردار حسین ہے کیا، کربلا ہے کیا۔ صرف رو لینا، صرف رسم کے طور پہ 10 دن منا، میں معذرت چاہتا، اگر میری بات غلط ہو تو بول سکتے، ایسا نہیں۔ کوشش کریں اس کردار کو سمجھیں جس کے لیے حسین قربان ہوئے۔ یہ 2 چیزیں، چند چیزیں میں نے کی، اور بھی بہت ساری چیزیں جب اس پہ کوشش کریں گے ریسرچ کرنے کی تو ملیں گی۔ امام نے یہ جو کہا نا، حل من ناصر ینصرنا، ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ وہ تو جن بھی آئے، مگر فرشتے بھی آئے، مدد لی ہے؟ نہیں لی، تو پھر یہ مدد کون سی ہے جو مانگ رہے ہیں؟ یہ وہی مدد ہے، یہ اسلام کی مدد۔ اور پھر اس کی وضاحت کی چوتھے امام نے، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، فرمایا ہر دن 10 محرم کا دن ہے، ہر زمین کربلا کی زمین ہے۔ یعنی جہاں پہ بھی اسلام پہ مشکل ہے تو کھڑا ہو جا حسینی بن کے، یہ تیرا کردار ہے، تو نے حسین کی مدد کی ہے۔ اگر تو نے اپنے آپ کو دیندار بنا لیا، اپنی بہن بیٹی کو پردہ دار بنا لیا، اگر تو نے ماحول دینی بنا لیا، تو تو ایسے سمجھ تو کربلا میں موجود تھا۔ تو امام حسین کی تو نے مدد کی ہے اسلام میں، یہ ہے کربلا۔ لیکن کہاں ہے؟ بس یہ ہے درد دل۔ ہو سکتا ہے کسی بندے کو غصہ بھی لگے، لیکن ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا مقصد کسی پہ طنز تنقید نہیں ہے، بیدار کرنا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس کو 1400 سال ہو گئے یہ مخلوق رو رہی ہے، اس نے کام کتنا بڑا کیا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلے کیا اس کے مطابق ہم عمل نہیں کر رہے۔ اگر ہم نہیں عمل کر رہے تو پھر ابھی بھی ٹائم تو بڑا ہے، اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تبرک کے لیے بھی انتظام جیسے میں نے بتایا کر سکتے ہیں، تابوت کے لیے، شبیہ کے لیے بھی انتظام جیسے میں نے گزارش کی، یہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر دیکھنا روحانیت بھی بڑھے گی اور دنیا کو بھی پتہ چلے گا کہ کردار حسینی ہے کیا۔ انگلیاں اٹھانے والوں کو پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو آج کی رات عبادت کی بھی رات ہے، مختصر سے اعمال بھی گزارش کرتا جاؤں۔ آج کی رات کی ایک تو نماز ہے، 100 رکعت نماز، 1:30 بجے اعمال بھی یہاں پہ کروائے جائیں گے۔ 100 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 دفعہ سورۃ توحید ہے۔ اگر یہ نہ پڑھ سکیں تو قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں جتنی پڑھ سکیں۔ ایک اور 4 رکعت نماز ہے جس کو بھی 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی ہے 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورۃ توحید یعنی قل هو اللہ احد ہے۔ جب 2 رکعتیں ختم ہو جائیں 2 رکعتیں اور پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ فلق ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الناس ہے۔ یہ 4 رکعتیں جب پوری ہو جائیں تو 4 رکعت نماز ایک اور ہے، آپ جانتے ہوں گے، وہ نماز امیر المومنین جیسے پڑھتے ہیں، وہ بھی 2 کر کے پڑھیں گے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری میں بھی، تیسری چوتھی میں ایک ہی طریقہ ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد والی سورۃ توحید پڑھیں گے۔ جتنا سورۃ توحید پڑھ سکیں، اس کے علاوہ تسبیح کی صورت میں جتنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے قاتلوں پہ لعنت کر سکیں، جتنا درود پاک پڑھ سکیں، جتنی عبادت کر سکیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں جب امام نے صحابہ کو جنت میں گھر دکھائے ہیں نا، تو علماء نے لکھا کتب میں، وہ گھر دیکھنے کے بعد اتنی عبادت کی ہے حسین کے صحابہ نے، جیسا کہ انتظار ختم ہو گئی۔ مشکل ترین رات ہے جہاں عبادت کی رات ہے۔ عبادت کس لیے ہے؟ کیونکہ اصحاب نے، امام حسین نے، اہل بیت نے یہ ساری رات عبادت میں گزاری، جنہیں بتا چکے ہیں امام کہ آپ کا یہ جنت میں مکان ہے، آپ کا یہ جنت میں مکان ہے۔ ہم جیسا تو کوئی ہوتا تو کیا کرتا، ایزی ہو جاتا، آسان، اس کے لیے تو آسان تھا کہ جنت ہی چاہیے تھی، وہ مل گئی۔ تو اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہمارا مزاج ہے معذرت کے ساتھ۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسے تو نہیں کہا
کہ جیسے صحابی جیسے ساتھی اللہ نے مجھ حسین کو دیے ہیں ایسے صحابی میرے نام رسول کو بھی دیے ہیں. ایسے تو نہیں کہا، مقام ہے ان ہستیوں کا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ آج کی رات میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ حسین یہ بتا کہ تو نے اپنے صحابہ کو آزما لیا ہے؟ بس میں نے مسائل شروع کر دیے ہے، آخری رات ہے، علی کی اولاد جو شہید ہوئی یا صحابہ جو شہید ہوئے، بڑی مشکل ترین رات ہے. بس جملے سن لیجیے گا. آج کے دن بخل کرنے کا نہیں، رونے کا گریہ کا دن ہے. اور آج کی رات آپ گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ آج کی رات شبداری کرنے والا، عبادت کرنے والا ایسے ہے جیسے تمام ملائکہ جتنی کسی نے عبادت کی ہو. آج کی رات ایسی ہے جیسے 70 سال کی عبادت کسی نے کی. اتنا بڑا اجر ثواب ہے. اس لیے گریہ بھی کریں، عبادت بھی کریں. کہا اپنے صحابہ کو تو نے آزما لیا؟ فرمایا میں نے آزما لیا. اب چند دن پہلے جس حسین کے بوڑھے صحابی کی شہادت میں نے پڑھی ہے نا، جو بڑا پیارا تھا حسین کو، جناب حبیب ابن مظاہر، یہ کہیں سن رہے تھے. علماء نے لکھا کہ دوڑے ہیں صحابہ کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے علی کی بیٹی کو ابھی ہم پہ پورا اعتماد نہیں ہے. وفا کتنے کی ہے، ایسے لگتا ہے پورا اعتماد نہیں ہے. آؤ جا کے اعتماد دلوائے. سارے صحابی اکٹھے ہوئے، آئے جناب حسین کے دروازے پہ. کیوں آئے ہو؟ کہا یہ تلواریں ہیں، یہ ہماری گردنیں ہیں. کہا علی کی بیٹی کو حکم کہہ دے، ہمیں حکم کرے. اگر ابھی کہتے ہیں تو ابھی سر اتار دیتے ہیں، اگر کہیں گے تو کل اتار دیں گے. ایسے صحابی ملے ہیں امام حسین علیہ السلام. آخری رات ہے زہرا کے بیٹے کی، آخری رات ہے زہرا کے بیٹے کے یوسف علی اکبر کی، جو جوان اولاد والے ہیں. یہ امام کو کوئی یہاں بیٹا نہیں تھا. اور میں بتاتا جاؤں کہ آپ کا مقام بھی کوئی کم مقام نہیں. 10 دن ہو گئے روتے، ویسے تو سارا سال ہی ان کے غم میں روتے ہیں، لیکن 10 دن تو یہ جو مخصوص دن ہے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، لوگ سوئے ہوتے ہیں، اور آپ زہرا کے بیٹے کو رو رہے ہیں، جان کر رہے ہیں. محبت ہے نا. آپ کسی کے بچوں سے محبت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ آپ سے محبت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے بچوں سے محبت کی ہے. کسی کے بچوں کے ہاتھ پہ، سر پہ ہاتھ رکھے پیار کا، وہ آپ کو یاد رکھے گا کہ میرے بچوں سے یہ محبت کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے والا کبھی سوچا ہے تو نے کہ عام بندہ اس کے بچوں سے محبت کرے، وہ بھی پیار کرتا ہے، وہ بھی محبت کرتا ہے. تو یہ جو عوام، یہ جو رسول کے بچوں کو پرسان دے رہی ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ رسول خدا جنت سے نظر رحمت نہ فرمانے ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے جنت الفردوس سے صدیقہ طاہرہ ان کے لیے دعا نہ کر رہی ہے؟ وہ صدیقہ طاہرہ کہ جس نے کہا تھا نہ بابا نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ میں ہوں گی، تو میرے بچوں کو کون روئے گا؟ تو نبی اعظم نے فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کرتا رہے گا، جو قوم ہمارے مردوں کو روئے گی، جس کی عورتیں ہماری عورتوں کو روئیں گی. یہ عورتوں والے جملے نے بی بی کو بتا دیا کہ صرف آپ کی اولاد پہ مصیبت نہیں آئے گی، آپ کی زینب و کلثوم بھی رو جائے گی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. رونے والوں میں ایسے نہیں ہوا. چند دن پہلے میں نے جملہ کہا کہ قربانیاں پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن جیسی قربانی کربلا میں ہوئی ایسی نہیں ہوئی. کبھی دیکھا ہے؟ مرد تو آپ نے دیکھے ہوں گے نا، اسلام کے لیے لڑتے ہیں، مجاہد شہید ہوتے ہیں، مجاہدوں کا شہید ہونا شان ہے. کبھی یہ بھی دیکھا ہے تاریخ میں کہ ایک ماں 18 سال پالے؟ جملہ سن لے دل کی جوان ہے. ایک ماں 18 سال پال پوش کے بڑا کرے اور بڑا کر کے اللہ کے راستے میں میدان میں بھیج لے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. یہ بڑا مشکل ہے نا.
یہ بڑا مشکل ہے. کلمہ پڑھنے والا ابھی چند دن محرم سے کتنے دن 20-25 دن پہلے تو ایک سنت ادا کی نا, سنت ابراہیمی, وہ تو بڑی شد و مرد سے ادا کی, حالانکہ وہ بچ گیا تھا. میں نے جملہ پڑھ لیا, آپ نے سن لیا. کلمہ پڑھنے والا تو کہتا ہے اس دن بھی خوشی منا. اس دن خوشی اس لیے منائی جاتی ہے اسماعیل بچ گئے تھے. یہ 10 دن یہ قوم مٹی میں بیٹھ گئے, اس لیے روتی ہے بچے نہیں, 13 ضربوں سے شہید ہوئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس غم کے سوا کوئی غم نہ لیتے. جی بھر کے آج کو سر دیجیے گا, جی بھر کے پرسا آج مفت نہ کیجیے گا, اللہ کو یاد کیجیے گا. یہ ثابت کیجیے گا لوگ کہ ہم ہی وہ کام ہے جو آپ کے اولاد کو رونے والے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دعائیں مانگتے ہیں اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرمائے, اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. رونے والوں جس سنت کو ادا کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والے, وہاں بھی ایک ماں تھی ایک بیٹا تھا. کوشش کیجئے گا سمجھ کے, وہاں بھی ایک ماں تھی ایک بیٹا تھا. تاریخ پڑھ لے, وہاں جب باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے چلا, تاریخ پڑھ کے دیکھ لے, ماں کو نہیں پتا تھا میرا بیٹا کہاں جائے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ماں کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا کہاں جا رہے. اچھا جانو, بلکہ تاریخ تو کہتی ہے ماں حاجرہ نے پوچھا بھی تھا کہ یہ میرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہو. کہا ایک دوست کی دعوت. نہیں بتایا کیونکہ جناب ابراہیم جانتے تھے کہ ماں کا کلیجہ باہر آ جاتے جب بتایا گیا کہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا ایک دوست کی دعوت پہ جا رہا ہوں. ماں کو نہیں پتا تھا کہاں جا رہے. پھر ہاتھوں میں رسی دیکھ لی, چھری دیکھ لی. کہا یہ کس لیے؟ کہا ہو سکتا ہے کوئی جانور نہ ذبح کرنا پڑ جائے. ازاداروں, ماں کو تو اس وقت پتا چلا جب واپس آئے. بیٹا بیٹھ جاؤ. جب واپس آئے ماں نے غور سے دیکھا اسماعیل کو. اچھا دیکھتے دیکھتے جب ماں کی نظر پڑی ہے نا گلے پہ, اس جملے کے تعلق دیکھنے سے گلے پہ نظر پڑی ماں کی جناب حاضرہ کی, تو ایک نشان نظر آیا. ماں کا کلیجہ دیکھ, ماں کا کلیجہ دیکھ. اور آنے والا قریب آئی, قریب آگے کہتے اسماعیل بیٹا ذرا یہ تو بتا یہ تیرے گلے پہ نشان کیسا ہے. سنیں گے جملہ, جناب اسماعیل کہتے ہیں ماں کیا بتاؤ, میرا باپا مجھے ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے اللہ کے حکم سے. انہوں نے میرے گلے پہ خنجر رکھا, تلوار رکھی چلانے کے لیے, پھر چھری رکھی چلانے کے لیے. ابھی چلانے ہی والے تھے جو خدا کی طرف سے دمبا آیا, دمبا ذبح ہو گیا, میں بچ گیا. اب جی بھر کے پرسا دینا جملہ بڑا مشکل ہے. جناب حاجرہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا, رو کے کہتے اسماعیل بیٹا یہ تو دمبا آ گیا تھا, اگر چھری چل جاتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہائے کر کے رونے والا, اللہ تیرے آنسو قبول کرے, اللہ تیرے بچوں کی زندگی دراز کرے, اللہ تیرے وہ تو چھری نہیں چلی, وہ تو دمبا ذبح ہو گیا. اگر چل جاتی تو تو ذبح ہو جاتا. علماء نے لکھا جب تک زندہ رہی یہ جملہ زبان سے جاری تھا, اگر چھری چل جاتی تو ذبح ہو جاتا. اور رونے والوں علماء کہتے ہیں جب تک زندہ رہی جملہ کہتی رہی اور دنیا سے چلی گئی. اور کلمہ پڑھنے والا جناب حاجرہ کو دیکھ لیا نا, نہ خود بھیجا تھا, نہ وہ نشان دیکھ سکی تھی. آپ نے کربلا میں فخر حاجرہ دکھاؤ. اور رونے والا جس نے خود تیار کیا, اور رونے والوں بھیج کے کہہ رہی ہے میرا اللہ, ارے میرے علی اکبر کی قربانی کو بخل نہ کرنا, بخل نہ کرنا. اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے. اللہ تیرے آنسو قبول کرے, اللہ تیرے جوانوں کی زندگی دراز کرے. میرا پڑھنا بڑا آسان ہے, آپ کا سن لینا بڑا آسان ہے. آپ آزادار قدیم مومن ہیں. یہ اتنا مشکل مضمون ہے جناب اکبر کا, اتنی مشکل شہادت ہے. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں علی اکبر کی شہادت سن کے مر جاتے ہیں. اور رونے والوں ہمارا اتنا ہی حوصلہ ہے, ہمارا اتنا ہی جگرا ہے. اور رونے والوں پھر ذہن میں جا کر
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ کرے میں چند جملے پڑھ مشکل بہت ہو گئے. اللہ کرے دعا بھی کرے میں, اللہ کرے مجھے ہمت دے اللہ میں چند جملے پڑھ لوں. تابوت ہے جی بھر کے پرسا دے گا. رونے والے علی اکبر آئے حسین کے سامنے, بچہ جملے ودا کے. علی اکبر آئے حسین کے سامنے, جوان اللہ والے ذرا منظر بنانا. علی اکبر سامنے کھڑے, امام نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا, لفظوں کے ساتھ نہیں کہا جی بھر کے تو پرسا دے گا. علی اکبر کا چہرہ دیکھا. علماء کہتے ہیں صرف چہرہ نہیں دیکھا, سر سے لے کے پاؤں تک علی اکبر دیکھا. رونے والوں کیوں دیکھا کہ علی اکبر کو سر سے لے کے پاؤں تک؟ علی اکبر کوئی عام شہزادہ نہیں. علی اکبر وہ شہزادہ ہے جسے حسین دیکھتے ہیں نانا رسول یاد آتا ہے. جب سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا, ایک ایک اعزاز اپنے نانے کی شبیہ نظر آیا. ایک طرف نانا نظر آیا, دوسری طرف اسلام نظر آیا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے جو آسان اجازت ملی ہے وہ علی اکبر کو ملی. کتنا جگر ہے نا حسین کا, کتنا حوصلہ ہے حسین کا. جناب قاسم کو اجازت تو مشکل ملی, اور محمد کو اجازت تو مشکل ملی, جناب عباس کو سب سے مشکل ملی. عزاداروں, جسے سب سے آسان اجازت ملی ہے وہ ہے حسین کا یوسف علی اکبر. ادھر علی اکبر نے اجازت مانگی, علماء نے لکھا امام نے ایسے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کے فرماتے ہیں میرا اللہ تو گواہ رہنا, تو گواہ رہنا. اب میدان میں وہ جا رہے جس کی شکل بھی میرے نامے رہتی ہے. اجرکم اللہ, جس کی شکل بھی میرے نامے, جو بولتا بھی میرے نامے دل سے, جو چلتا بھی میرے نامے دل سے. خدایا مجھے ہمت دے علی اکبر کا صدقہ. علی اکبر سمجھ گئے کہ مجھے اجازت مل گئی. علی اکبر چلنے لگے. علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے, یا ذرا ماں سے بھی اجازت لے لے, پالنے والی پھپھی سے بھی اجازت. مشکل زمانوں پہ آ کے دل دکھے مجھے معاف کر دینا. اچھا دران مظلوم کربلا ماں کے پاس آئے. ماں نے پوچھا علی اکبر کیا پالنے والی ماں سے اجازت نہیں ہے؟ کہا ابھی نہیں لی. کہا پہلے پالنے والی ماں کے پاس جاؤ. علی اکبر ہے پالنے والی ماں کے پاس. پھپھی ابا مجھے مرنے کی اجازت ہے, جو مجھے اجازت دیتے ہیں جناب. اور جیسے حسین نے علی اکبر کو سر سے پاؤں تک دیکھا نا, ایسے پالنے والی ماں نے بھی سر سے پاؤں تک دیکھا. اور رونے والے حسین نے تو دیکھا تو نانا رسول نظر آیا تھا نا, اور جناب زینب عالیہ کو نانا رسول بھی نظر آیا. اور رونے والوں 1 سال سے لے کے 18 سال تک جیسے پالا ہے وہ بھی نظر. علی اکبر میں نے تجھے کیسے پالا, علی اکبر میں نے مجھے مرغوں میں پالا, میں نے اس طریقے سے پالا تجھے کسی پر بدلے کی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ تیرے جوانوں کی زندگی دراز ہوئے. ہائے میرا اللہ, تھوڑا سا ٹائم دے. اللہ کہ میں چند جملے پڑھ لوں. جناب زینب عالیہ راضی ہو جائے, جناب ام لیلا راضی ہو جائے, جناب حسین راضی ہو جائے, رسول اعظم راضی ہو جائے, جنت الفردوس سے جناب سید امینہ مل جائے. اور ہونے والوں جناب زینب نے جب نانے رسول کو دیکھا, پھر 18 سالہ کو دیکھا, ہونے والوں علماء کہتے ہیں ایک دفعہ زینب نے انکار کر دیا. بڑا مشکل تھا, بڑا مشکل تھا, انکار کر دیا. جب زینب نے انکار کیا نا کہ میں نہیں اجازت دے سکتی, علماء کہتے ہیں علی اکبر نے کہا پھپھی اماں میں تکرار تو نہیں کرتا, صرف ایک سوال کرتا ہوں, اتنا بتا دے اگر بروز محشر جناب سیدہ زہرا میری دادی زہرا نے آپ سے پوچھ لیا کیا حسین زیادہ پیارا تھا یا میں جملہ مشکل ہے نا, کیا حسین زیادہ پیارا تھا یا علی اکبر, تو کیا جواب دو گے؟ اور جناب علی اکبر کا جملہ کہنا نا حسین اپنے منہ پہ بھی
حسین ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر ہائے جوان. حسین سے بھی اجازت مل گئی. ماں نے لانے کہا اگر پڑھنے والے نے دے دی اجازت تو میں کہوں میری طرف سے بھی اجازت ہے. رونے والوں باپ نے بھی اجازت دے دی. امام حسین نے اپنے نانے رسول کا امامہ سر پہ رکھا. شبیہ رسول تھا نا علی اکبر, شبیہ رسول تھا نانے رسول کا امامہ رکھا. رونے والوں ابا ذرا ایسے کہوں کہ پورا رسول کا لباس میں آئے. روایت کا جملہ نہ بھی ہو تو میرا دل کہتا ہے شاید حسین چاہتے ہوں گے یہ سامنے جتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں ہو سکتا ہے رسول کی شبیہ دے کے اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہے کر کے رونے والا. اگر ذرا نے مظلوم کربلا ہم کیسے نہ روئے, ہم کیسے نہ روئے. علماء کہتے ہیں دو شہید ایسے ہیں جتنے بھی شہید ہوئے نا بیویوں نے ماتم بھی کیا گریہ بھی کیا لیکن اس وقت گریہ کیا جب لاش لے آئے. جملہ مشکل ہے سن لیں. بیویوں نے ماتم اس وقت کیا جب لاش لے آ گئے. رونے والوں علماء کہتے ہیں دو جوان دو شہید ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں بیویوں نے ماتم کیا. جملہ پڑھ دوں دو شہید ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں بیویوں نے ماتم کیا. علماء لوگ کہتے ہیں ایک زہرا کا بیٹا حسین ہے دوسرا حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. اجرکم اللہ ہے کر کے رونے والا. دوسرے حسین کے علی اکبر ہے. کبھی کوئی بھی ملتی ہے میری حرمت پہ ترس کا ہے, کوئی بھی کہتی ہے ہمارے پہ رحم کر. اور رونے والوں زیادہ نہیں پڑتا بس اتنا کہتا ہوں بیویوں کو مل کے جناب زینب علی کا پھوپھی اماں میرا بیمار بھیا سجاد کا ہے. اور جو بھائیوں کے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ حصے کا جملہ. رونے والے زینب علیہ لے کے علی اکبر کو آئی ہے اس خیمے میں جس خیمے میں سید سجاد بستر بیماری میں سوئے ہوئے تھے. اور رونے والوں میں جناب علی اکبر نے جگانا اچھا نہیں سمجھا کہ میرا بیمار بھائی ہے چلتے ہوئے قدموں کی طرف ہے. رونے والوں قدموں پہ بوسہ دیا علی اکبر نے چل پڑے. رو کے کہتے ہیں پھوپھی زینب جب میرا بھیا سجاد ہو گا میرے بھیا سجاد کو میرا سلام دے دو. اور رونے والوں سلام دے کے چلے. جب سلام دے کے چلے نا اور رونے والوں بیویوں میں تو کو حرام تھا اور رونے والوں علی اکبر چل رہا تھا نا. اور بلکہ ایسے کہوں علی اکبر کو نہیں تھا جنازہ تھا علی اکبر کا. جب بیویوں کا کوہرام بنا بیٹا بیٹھ جاؤ بیویوں کو جب کوہرام بڑھا جب بیویوں کا کوہرام بنا جب کوہرام بڑھا تو جناب سید الصادقین کی آنکھ کھلی اور رونے والے جب آنکھ کھلی ارے بیویوں سے پوچھا یہ کوہرام کیوں ہے سنے گے تمہارا یہ کوہرام کیوں ہے. بیویاں کہتی ہے تجھے نہیں پتا علی اکبر میدان ہائے کر دینا زندگی کا پتہ نہیں ہے. علی اکبر میدان جا رہا ہے اور رونے والے بھیا تھا نا ارے بیمار دے کے کیسے برداشت کر دے. ارے طرف کے اٹھے ارے رو کے کہتے ہیں علی اکبر ارے مجھے بھی نہ بگاڑ دو. اجرکم اللہ علی اکبر واپس آئے. علی اکبر واپس آئے سید سجاد کو گلے لگایا